اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حق تعالی شانہ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج 11 ربیع الاول ہے۔ اس مناسبت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینہ میں ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ اس نسبت سے آپ کی سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ چند گزارشات عرض کرنی ہے، جس میں خصوصی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آج ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو کس درجے پر ہے، ہمیں اس محبت کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت فرمائی ہے، وہ جماعت جس نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت فرمائی ہے، ہم اپنی محبت کو ان کی محبت کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ کیا میری آپ کی محبت اس جماعت کی محبت کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اگر تو اس کا کچھ حصہ بھی محبت کا اس جماعت صحابہ کی محبت کے ساتھ ہمیں ملتا جلتا نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے ہی نہیں، یا محبت ہے تو صحیح لیکن اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق اس جماعت یعنی جماعت صحابہ کے اصول اور ان کی محبت جیسی محبت ہماری نہیں ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس نہج پر جا کر، اس مقام پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کریں جیسی محبت اللہ کو مطلوب ہے، جیسی محبت اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جیسی محبت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس بات کی فکر کریں کہ ہماری محبت بھی ان کی محبت جیسی ہو جائے۔ ایک شخص عروہ بن مسعود الثقفی مسلمان نہیں تھے، ایک موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کافروں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے ان کا ایلچی اور ان کا جو قاصد تھا ان کی طرف سے جو ہے وہ قاصد بن کر جو ہے حضور کی طرف آیا، تو آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمایا حضور کدھر ہے؟ آ کے وہ عروہ بن مسعود الثقفی پوچھنے لگا کہ حضور کدھر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا سامنے۔ تو وہ عروہ بن مسعود الثقفی کہتا ہے جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک کافر وہ حضرات صحابہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرمائی ہے۔ وہ کافر عروہ بن مسعود الثقفی جس نے اسلام قبول نہیں کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو آپ جب اپنے چہرہ اقدس پر پانی ڈالتے تو فرمایا جو پانی چہرہ اقدس پر پڑتا جب وہ پانی نیچے گرتا تو فرمایا صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ جو پانی حضور کے وضو سے زائد گرتا تھا، حضرات صحابہ نیچے یوں ہاتھ کر کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور پھر حضور کی محبت میں اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر مل لیتے، اس پانی کو برکت کے لیے اپنے جسم کے اوپر مس کر لیتے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زائد استعمال شدہ پانی کی وہ برکت وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب وہ عروہ بن جو ہے وہ مسعود الثقفی کہتا ہے
کہتا ہے کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا. وہ خود کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے کافر سرداروں کے پاس گیا. کہتا ہے کہ میں روم اور عراق جو اس وقت کے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے، کہتا ہے میں ان کے درباروں میں بھی کئی بار میرا آنا جانا ہوا. کہتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ سے اس کے ماننے والوں کی اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی محبت حضور کے صحابہ حضور سے کیا کرتے تھے. اتنی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی جتنی محبت حضور کے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ محبت کا مدار، یہ ہے وہ محبت کی معراج، جس معراج پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ جماعت صحابہ جو ہے وہ پہنچی، اور انہوں نے ایک نمونہ بنا کر جو ہے اس امت کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا کہ محبت کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے جیسے حضرات صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. محبت بھی ایسی جیسی حضور کے صحابہ نے حضور سے محبت فرمائی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر جو ہے وہ یوں مسجد کے اندر گئے، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ، جہاں پر جو ہے وہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عتبہ عتیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو سفیان بھی بیٹھا ہے، اور سارے مکہ کے جو سردار تھے اس وقت وہ سب کے سب جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اور حضرت ابو بکر ان کے درمیان جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سب کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آیا ہوں. میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب پر ایمان جو ہے وہ لے آیا اور اپنے ایمان کا اظہار ان کافروں کے سامنے کیا. یہ وہ دور تھا مسلمانوں کا جو بالکل اسلام کا ابتدائی دور ہے. ابھی اپنے ایمان کے اظہار کی سب کے سامنے ضرورت نہیں، ابھی جو ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اپنے ایمان کا اظہار کیا جائے. اور مسلمان اس وقت اتنے کمزور تھے کہ اس کمزوری کی وجہ سے مسلمان اپنے ایمان کا اظہار کر نہیں سکتے تھے. لیکن حضرت ابو بکر نے ہمت کا مظاہرہ کیا، جرت کا مظاہرہ کیا کہ کب تک ہم اپنے اسلام کو یوں ہی چھپا کر رکھیں گے، کب تک ہم اپنے ایمان کو ان کافروں سے ڈرتے ڈراتے اسی طرح چھپ چھپا کر اپنی عبادات اور اپنے ایمان پر جو ہے وہ قائم رہیں گے. حضرت ابو بکر نے ہمت کا مظاہرہ کیا. جب مسجد حرام میں سب کافر سرداروں کے سامنے جا کر حضرت ابو بکر اعلان فرماتے ہیں تو ادھر سے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، یہ جتنے بھی کافر سردار تھے سب اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا. فرمایا اس قدر مارا کہ آپ کے چہرہ انور سے اور آپ کے قدمین تک سارے کا سارا جسم جو تھا وہ زخمی ہو گیا، سارے جسم جو ہے وہ لہو لہان ہے. اس حال میں کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں حضرت ابو بکر کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے گھر لٹایا گیا. فرمایا شام کا وقت تھا، جب تھوڑا سا ہوش آیا، لوگ جمع ہیں حضرت ابو بکر کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے، ابو بکر کا حال پوچھنے کے لیے لوگ جمع ہیں کہ ابو بکر کی طبیعت اور احوال اور کیفیت کیسی ہے. سب لوگ جمع ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، سب سے پہلا لفظ جو آپ کی زبان پر آیا فرمایا وہ یہ لفظ تھا حضرت ابو بکر کہ جو اتنی دیر سے بے ہوش پڑے تھے اور سارا جو ہے وہ جسم زخمی تھا، پورا جسم لہو لہان تھا، اس حال میں فرمایا جیسے ہی ہوش آیا سب سے پہلے پوچھتے ہیں اے لوگوں مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا کیا حال ہے، کہیں ان کافروں نے میرے نبی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. سب سے پہلا جملہ جو پوچھا فرمایا میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے، میرے نبی کیسے ہیں. فرمایا کچھ وقت گزرا، ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، ان زخموں کی وجہ سے تمہاری طبیعت نڈھال ہو چکی ہے، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کچھ جو ہے وہ طبیعت کو افاقہ ہوگا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جب تک میں رخ مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر لیتا اس وقت تک میرے دل کو تسلی نہیں ہوگی، جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کو صحیح سالم دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک ابو بکر کے دل کو تسلی نہیں ملے گی. فرمایا اس لیے جب تک میں حضور کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا. ماں بوڑھی ہے، لے جا نہیں سکتی اٹھا کر،
لیکن اس حالت میں فرمایا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، جب کچھ اندھیرا چھانے لگے گا تو پھر کافروں سے چھپ چھپا کر میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گی۔ فرمایا حضرت ابوبکر کی والدہ جو بوڑھی ہیں اور ان کے ساتھ ام جمیل ایک عورت اور ہے، ان دو عورتوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر کو جو سہارا دیا اور سہارا دے کر اپنے سہارے پر ان کے بوجھ کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر چل کر جانے کی حالت میں نہیں ہے، خود چل نہیں سکتے، اس قدر جسم زخمی ہے، اس قدر جو ہے وہ زخموں کی جو ہے وہ شدت کہ خود چل نہیں سکتے، سہارے کے ساتھ جا رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں دار ارقم میں پہنچے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا کے اندر صحابہ کی تعلیم کا نظم فرمایا، حضرت ابوبکر وہاں پر پہنچے۔ حضور نے جب حضرت ابوبکر کی حالت اور کیفیت دیکھی، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ہوا؟ سارا جسم زخمی، سارے جسم سے خون بہ رہا ہے، ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ تندرست ہیں، اگر آپ صحیح سالم ہیں تو ابوبکر کے زخم تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، لہذا ابوبکر کے سارے غم جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، ابوبکر کے تو سارے غم ہی ختم ہو گئے ہیں، ابوبکر کے ساری تکلیفیں جو ہے وہ مٹ گئی ہیں، اس لیے کہ آپ کو صحیح سالم دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں تو ابوبکر بھی تندرست ہے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت، کہ اب اپنی پرواہ نہیں ہے، حضور کی فکر ہے۔ حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرات صحابہ اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی حضور کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے۔ آپ کے بیٹے جو ہے ایک موقع پر حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ اے ابا جان، امیر المؤمنین ہے حضرت عمر، وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمران ہیں، خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور اس حالت میں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آتے ہیں۔ کہا امیر المؤمنین آپ نے جو وظیفہ میرے لیے مقرر کیا ہے، فرمایا آپ نے جو وظیفہ میرے لیے مقرر کیا ہے وہ تھوڑا ہے، اور جو وظیفہ اسامہ بن زید کے لیے مقرر کیا ہے وہ وظیفہ بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ ہم جنگ میں اکٹھے لڑتے ہیں، ہم بہادری کا مظاہرہ اکٹھے کرتے ہیں، میں اور اسامہ ہم عمر ہیں، وہ جتنی جنگیں میں لڑتا ہوں اتنی جنگیں اسامہ بھی لڑتا ہے، جتنا اللہ کے راستے میں میں نکلتا ہوں اتنا ہی اسامہ بھی نکلتا ہے، اور جتنا عرصہ لڑتے ہوئے مجھے ہو گیا ہے اتنا ہی عرصہ اسامہ بن زید کو بھی ہو گیا ہے، تو یہ وظیفے کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ اسامہ بن زید کا وظیفہ زیادہ ہے اور میرا وظیفہ کم کیوں ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر آج کے حکمرانوں کے انصاف کو دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیفہ وقت کے بیٹے کا وظیفہ زیادہ ہوتا اور عام آدمی کے بیٹے کا وظیفہ تھوڑا ہوتا، لیکن حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم مقرر کیا، اور اسامہ بن زید جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ جب عبداللہ بن عمر نے سوال کیا تو حضرت عمر فرمانے لگے اے بیٹا میری بات کو کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو اور دل کے اندر جگہ دے دو۔ فرمایا زید، اسامہ بن زید کے جو والد تھے حضرت زید بن حارثہ، فرمایا وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور تیرے باپ سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ فرمایا میں نے عہدے کی وجہ سے وظیفہ مقرر نہیں کیا یا میں نے جنگوں کی وجہ سے وظیفہ مقرر نہیں کیا، اگر میں نے اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ حضور اسامہ کے زید سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، جس سے حضور زیادہ محبت فرماتے ہیں اس سے عمر بھی زیادہ محبت کرے گا، اس سے عمر بھی زیادہ محبت کرے گا، تو اپنے بیٹے کا وظیفہ کم ہے اور حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ تو یہ ان حضرات کی حضور کے ساتھ محبت تھی، یہ ان حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے کہیں بازار میں، ایک جگہ آئی تو اس جگہ پر مسکرا دیے، ایسے ہی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ہنسنے والی مسکرانے والی کوئی بات نہیں ہوئی، ایک جگہ آئی چلتے چلتے حضرت عثمان نے اپنے آپ خود بخود مسکرا دیے، مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی، تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
فرمایا ایک موقع پر اسی جگہ سے میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، اس جگہ پر آ کر کسی نے کوئی بات کی تھی، حضور مسکرائے تھے، تو فرمایا کہ عثمان کا دل چاہا کہ حضور کی سنت سمجھ کر اس جگہ سے بغیر مسکرائے نہ گزرا جائے، اس جگہ سے بغیر مسکرائے نہ گزرا جائے۔ یہ حضرات صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، یہ حضور کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا کہ مکہ بھیجا، حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنا قاصد بنا کر کہ تم جاؤ مذاکرات کے لیے، تم بات کرو۔ حضرت عثمان غنی گئے، احرام باندھا ہوا ہے، 1400 صحابہ انتظار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، سب حالت احرام کے اندر ہیں، سب نے احرام عمرے کے لیے باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ کافروں نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا، کہا کہ عثمان جاؤ اور جا کر مکہ والوں سے مذاکرات کرو، ان سے بات چیت کرو، ان سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان گئے، بات چیت ہوئی، کفار جو تھے وہ تیار نہ ہوئے اس بات پر۔ ایک کافر کہنے لگا، کہا عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اگر تم عمرہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، تم مکہ آئے ہو، تم عمرہ کرو۔ اب ادھر کفار کیا کہہ رہے ہیں، عثمان تم عمرہ کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، ہم باقی لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، تم عمرہ کرنا چاہو اجازت ہے۔ ادھر صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان تو مکہ میں گیا ہے اور اس کو اجازت مل جائے تو وہ ہمارے بغیر اکیلا ہی عمرہ کر کے آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پہ اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ تھا، فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، عثمان میرے بغیر عمرہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ادھر حضور کیا کہہ رہے ہیں، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر کافر کیا کہہ رہے ہیں، عثمان تمہیں اجازت ہے، تم عمرہ کر سکتے ہو، تم آئے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر مدینہ سے مکہ، تم آ گئے ہو تو عمرہ کر لو، تمہیں اجازت ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں، فرمایا او کافرو میری بات کو کان کھول کر سن لو، فرمایا جب تک میرے محمد عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں نہیں آئیں گے اس وقت تک عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ اب یہ عبادت تھی، یہ عمرہ کرنا عبادت تھی، لیکن فرمایا کہ جو عبادت کرنے کی میرے محمد کو اجازت نہیں ہے، عثمان کو عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جس عبادت کے کرنے کی وہ میرے نبی کو اجازت نہیں ہے، عثمان کو عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ حضرات صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اب اس محبت کا یہ میں سارے واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں مختصر کہ ہم اپنی محبت اور صحابہ کی محبت کے اندر موازنہ کریں، میری محبت حضور سے کیسی ہے اور صحابہ کی محبت حضور سے کیسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، حضور نکل گئے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹا دیا اور فرمایا کہ علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ ساری امانتیں صبح ہوتے ہی ان کافروں کے سپرد کرنا اور میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ آپ محبت کا اندازہ لگائیں، حضرت علی جانتے ہیں کہ باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت علی جانتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، حضور کو قتل کرنے کے لیے سب جمع ہو چکے ہیں اور سب اس مقصد سے آئے ہیں کہ ہم نے حضور کو جو ہے وہ آج زندہ نہیں چھوڑنا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ آج کی رات حضرت علی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کی محبت دیکھیے دل کے اندر، حضور نے فرمایا علی میری چادر اوپر لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، ان کافروں کو میں پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ بستر میں نبی ہے یا علی ہے، ان کافروں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ بستر کے اندر نبی ہے یا علی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت علی کی کرامت ہے یہ کہ کافروں کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ بستر میں نبی تھا کہ علی تھا، کافر آج تک مغالطے کے اندر ہے، آج تک مغالطے کے اندر ہے کہ نبی کون ہے، علی کون ہے، علی کون ہے، نبی کون ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت علی کی حضور سے محبت دیکھیے، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ باہر کافر کھڑے ہیں، قتل کر سکتے ہیں،
جان جا سکتی ہے، جان جو ہے وہ جان نکل سکتی، آج کی رات آخری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود حضور سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ اس بستر پر اور کافروں کے چنگل کے اندر ہر طرف سے کافروں نے گھیرا ہوا ہے اور آپ علی کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے جو ہے اپنے تخیلات میں یوں کہوں گا، حضرت علی نے یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ علی کی ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ کے قدموں پہ قربان تھی، 1000 جانیں بھی علی کی ہوتی تو آپ کے قدموں پر نثار تھی۔ یہ حضرت علی کی حضور سے محبت ہے۔ پھر ساری امانتیں حضور نے وہ مٹھی اٹھائی مٹی کی کنکریوں کی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ حضور نے یوں مٹھی اٹھائی کافروں کی طرف پھینکی، کافر سارے کے سارے نبینے ہو گئے، اندھے ہو گئے، عقلوں پر پردے پڑ گئے، اور اللہ کے حکم سے آج تک عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آج تک ان کافروں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اثر ہے حضور کی اس مٹھی کا جو حضور نے وہ مٹی اٹھا کر ان کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ حضور چلے گئے، ابو بکر کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکل گئے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نکلے ہجرت کے لیے، جب حضور کے بعد امانتیں سپرد کر دی سب کافروں کے، جب نکلے تنہا جا رہے ہیں تو جاتے جاتے فرمایا جب مدینہ کے اندر پہنچے تو چلنے کی وجہ سے، پیدل سفر کرنے کی وجہ سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے تھے، پیدل چلنے کی وجہ سے سفر کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک زخمی ہیں۔ مدینہ پہنچے، حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے کہا کہ کیا علی نہیں آئے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو گئے ہیں لیکن سفر کی وجہ سے پاؤں اتنے زخمی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کے پاؤں مبارک پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس دن سے حضور کا لعاب میرے پاؤں پر لگا، اللہ کی قسم ساری زندگی ان پاؤں میں کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، ساری زندگی ان پاؤں میں کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں جب سے حضور کا لعاب میرے پاؤں پہ لگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت ہے اور صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت ہے۔ یہ محبت جانبین سے ہے، حضور صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، صحابہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، اور محبت کا وہ ایک پیمانہ اور وہ ایک ترازو وہ اس امت کو دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنی محبت کو اس ترازو کے اوپر رکھ کر پرکھو، تم بھی اپنی محبت کو اس ترازو پر رکھ کر پرکھو۔ کیا تمہاری محبت ان کی محبت سے ملتی جلتی ہے؟ کیا تمہاری محبت صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ کچھ نہ کچھ میچ کرتی ہے؟ اگر تو کرتی ہے تو فبیہا، اور اگر ہماری محبت حضور کی محبت کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو فرمایا پھر اپنی محبت کو جو ہے وہ پرکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں ہم اپنی محبت کو صحابہ جیسی محبت بنائیں۔ پھر صحابہ ہی صحابہ نہیں، فرمایا صحابیات جو عورتیں تھیں، حتیٰ کہ مرد تو مرد ہیں، خود وہ عورتیں، خود وہ صحابیات جو ہیں ان کی حضور کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے۔ ایک انصاری صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری بیٹی جوان ہے، اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے تو ہمیں بتائیے گا، جس طرح کوئی بڑے آدمی سے کسی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی ہم بچے بچی کی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا۔ تو وہ انصاری صحابی تھے، مالدار تھے، ان کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی، انتہائی پڑھی لکھی تھی، اور اس کے باوجود وہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی جوان ہے، اگر کوئی رشتہ اچھا نظر میں ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، سیاہ فام صحابی تھے، رنگ کے کالے ہیں، خوبصورت نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، انتہائی غریب ہے۔ حضور یوں بیٹھے ہیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا جلیبیب شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا، مجھے کون لڑکی دے گا؟ حضور نے فرمایا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور فلاں انصاری صحابی سے جا کر کہنا کہ تم نے اپنی جس بچی کے رشتے کا حضور کے سامنے اظہار کیا تھا تو حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دو، میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو جلیبیب جو ہے وہ حضور کا حکم سمجھ کر چلے تو گئے،
لیکن فرماتے ہیں کہ سارے راستے کے اندر یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ نہ تو میرے پاس کوئی حسن و جمال ہے، رنگ کا کالا ہوں، خوبصورتی بھی نہیں ہے، مالداری بھی نہیں ہے، انتہائی غریب ہوں، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہے، سر پہ چھت کے لیے گھر کوئی نہیں ہے، تو جا تو رہا ہوں لیکن وہ مالدار صحابی ہے، اس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، وہ کیسے راضی ہوگا؟ لیکن حضور کا حکم تھا، چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہا جلیبیب۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ کہا کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے فرمایا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں رکو ذرا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں، بچی کی ماں سے بھی تو مشورہ کر لوں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ بچی کی ماں سے مشورہ کرنے کے لیے گئے، وہ انصاری صحابی اپنی اہلیہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جلیبیب آیا ہے، غریب ہے، سیاہ فام ہے، خوبصورت نہیں ہے، گھر بار بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے بھیجا ہے۔ تو وہ عورت تھی، عورت تو عورت ہوتی ہے، اس نے کہا، وہ اس انصاری صحابی کی جو بیوی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دوں جس کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ خوبصورت بھی نہیں ہے وہ، تو کیا میں اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ وہ بیاہ دوں، ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دوں؟ تو وہ ابھی انکار کرنے ہی والی تھی، ادھر یہ ساری باتیں وہ بیٹی خود سن رہی تھی، ماں باپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے رشتے کے بارے میں، اندر کمرے میں بیٹھی بیٹی وہ ساری گفتگو سن لیتی ہے اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے ابا جان یہ نہ دیکھیں کہ جلیبیب کے پاس کیا ہے، گھر ہے، بار ہے، دولت ہے، مال ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ جلیبیب کے پاس کیا ہے، فرمایا یہ دیکھو کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھو کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے ہے۔ فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ کی قسم جتنا مال و دولت میرے پاس موجود ہے اس سے 100 گنا اور زیادہ بھی ہوتا تو میں اپنے آپ کو حضور کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا۔ ماں باپ مطمئن نہیں تھے رشتے کے لیے اور حق بھی یہ تھا، چاہتے تو انکار کر سکتے تھے، یہ حضور کی طرف سے ایسا حکم نہیں تھا کہ جو ایک شرعی حکم ہو، یہ ایک اختیاری حکم تھا کہ اگر کرنا چاہتے تو کرتے تھے، انکار کی بھی گنجائش تھی، لیکن محبت میں انکار کی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی بات پر انکار یہ محبت کی خلاف ورزی ہے، محبت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ جس کو محبوب بنا لیا جائے پھر اس کی بات کا انکار کر دیا جائے۔ تو وہ بیٹی خود کہنے لگی، اس نے کہا ابا جان اس کو حضور نے بھیجا ہے اور حضور کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی جو انصاری صحابی تھے اپنی بیٹی کو بلایا، جلیبیب کو بلایا، حق مہر مقرر کیا، گواہوں کو بلایا، وہیں بیٹھے بٹھائے دونوں کی شادی کر دی، نکاح پڑھوا دیا۔ آج ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، ہم اپنی محبت کو اس ترازو پہ رکھ کر تولیں، کیا ایسی شادیاں ہماری ہیں؟ ہم شادی کرتے وقت اس کی دینداری دیکھتے ہیں، اس خاتون نے حضور کی محبت دیکھی اور یہ دیکھا کہ جلیبیب کے پاس دل تو ہے نا ایمان والا، نمازی ہے، ایماندار ہے، حضور کا صحابی ہے، یہ دیکھا اور اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اچھا مزے کی بات سنیے، کچھ عرصہ گزرا، یہی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر گئے اور جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غریب صحابی کے ساتھ محبت دیکھیے اور یہ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ہمیشہ غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے حضور۔ آج ہم تو غریب کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھیندے نہ سلام لینا ملو کی فائدہ، میری دوستی تو امیر کے ساتھ ہوگی، میرا اٹھنا بیٹھنا تو کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی بڑے خبردار کے ساتھ ہونا چاہیے، میں غریب کی بیٹھک میں بیٹھ کر، غریب کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے کیا ملے گا؟ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن حضور ہمیشہ غریبوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، غریبوں کو ترجیح دیا کرتے ہر معاملے کے اندر۔ تو جنگ ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا جلیبیب کہاں ہے؟ اب محبت کا اندازہ لگائیں کہ حالت جنگ کے اندر بھی حضور جلیبیب کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہیں نظر نہیں آ رہا، فرمایا جاؤ تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تلاش کر کے دیکھو جلیبیب کہاں ہے۔
صحابہ گئے تلاشی کے لیے، تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا، ایک جگہ پر دیکھا 1 2 3 4 5 6 7 کافر مرے پڑے ہیں، اور ان 7 کافروں کے اندر حضرت جلیبیب بھی شہید پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے وہاں پر، اور آ کر فرمایا کہ جلیبیب نے 7 کافروں کو قتل کیا، اور پھر خود اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کر دی، اور لڑتے لڑتے اللہ کے دربار میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا ان کی قبر کا انتظام کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں پر حضرت جلیبیب کی لاش، آپ کی میت کو اٹھایا۔ حضور نے حضرت جلیبیب کی میت کو یوں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور یہ نہیں ہے کہ ادھر سے اٹھایا اور ادھر جا کے رکھ دیا، فرمایا جب تک صحابہ قبر تیار کرتے رہے اس وقت تک حضور جلیبیب کی میت کو، آپ کے جسد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں ہی انتظار میں کھڑے رہے۔ یہ حضور کی غریب کے ساتھ محبت تھی۔ فرمایا جب تک قبر تیار نہیں ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر ایک بندہ جوان بندے کو اٹھا کیسے سکتا ہے؟ وہ عام نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ ایک نبی میں 70 لوگوں جتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کی طاقت عام انسان جتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے یوں اٹھایا ہوا ہے، ادھر جو ہے وہ آپ کی قبر تیار ہوئی، پھر حضور نے اپنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے خود قبر کے اندر اتر کر حضرت جلیبیب کو جو ہے وہ قبر میں اتارا اور قبر میں لٹایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت آسمان کے فرشتے بھی حضرت جلیبیب کی قسمت پر رشک کرتے ہوں گے کہ اللہ کی قسم ایسا مقدر کسی کو ملتا ہے کہ جس کو حضور یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اور اٹھا کر ان کی لحد کے اندر اتارے، ان کی قبر کے اندر اتارے، ایسی قسمت کسی کو ملتی ہے۔ اور وہ عورت جو حضرت جلیبیب کی بیوی تھی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ اس عورت کو اتنا مال عطا فرما کہ یہ ساری زندگی خوشی سے گزارے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا مال عطا کیا کہ پورے انصاری صحابہ میں سے کوئی عورت بھی اتنی امیر نہیں تھی جتنی امیر یہ عورت تھی۔ انصار میں سے کوئی بھی عورت اتنی مالدار نہیں تھی جتنی مالدار یہ عورت تھی، اور کرتی کیا تھی؟ جو اس کے پاس آتا تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، سب کا سب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتی، خرچ کرتی اللہ اور دے دیتے، اللہ اور اضافہ فرما دیتے۔ تو یہ ایک عورت کی حضور کے ساتھ محبت ہے، یہ ایک عورت کی حضور کے ساتھ محبت ہے کہ اس نے وہ محبت کا ترازو رکھ کر امت کو سمجھا دیا کہ اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے کہ اپنی خواہشات، اب کون عورت نہیں چاہتی، وہ کون نوجوان بچی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند خوبصورت ہو، اس کا خاوند شکل و صورت والا ہو، وجاہت والا ہو، اچھے خلقات والا ہو، اچھی مالی حیثیت والا ہو، اچھے حسب و نسب والا ہو۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہے، لیکن اپنی خواہشات کو حضور کی محبت پر جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی، اپنی خواہشات کو نیچے رکھا اور حضور کی محبت کو ان کے اوپر ترجیح۔ فرمایا ہماری ساری خواہشات قربان ہیں، جب حضور کا حکم ہے تو حضور کی محبت کے سامنے میری خواہشات کی کیا حیثیت؟ یہ ایک عورت ہے، عورت ہونے کے باوجود حضور کے ساتھ اس طرح کی محبت۔ اب مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء میں سے تھے اور تحریک آزادی کے روح رواں تھے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کی نظر پڑی ایک بچے پر، چھوٹا سا بچہ ہے، کم سن ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پر اس سے جو چند ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو وہ بچے ہوئے ٹکڑے اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے، وہ بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا لیتا ہے، وہی کھا لیتا ہے، اسی میں گزارا کرتا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے کہ جو لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، جو لوگ ٹکڑے زائد سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، یہ ان ٹکڑوں پہ گزارا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کون ہو اور تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے بچہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم ہوں، ماں ہے وہ گھر کے اندر ہے، یہاں سے جو کھانا لوگوں کا بچ جاتا ہے تو کچھ کھا لیتا ہوں، کچھ اٹھا کے ماں کے لیے لے جاتا ہوں
اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرمانے لگے کہ اس بچے کی یہ کہانی سن کر، اس کی یہ داستان سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس بچے پر شفقت فرمائی، کیونکہ یتیم تھا، شفقت فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اس بچے سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ہندوستان جاؤ گے، میرے ساتھ ہندوستان جاؤ گے؟ تو کہا کیا کرنے کے لیے؟ کہا وہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنا، ہم تمہیں قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا۔ تو کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا، ماں کو ساتھ لے آیا اور کہا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی، اس کی والدہ کو قائل کیا اس کی پڑھائی کے لیے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، اس کا اخراجات سارے خود اٹھائیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس کی ماں بھی تیار ہو گئی، اس کی ماں بھی تیار ہو گئی کہ آپ ہمارے بچے کو لے جائیے، پڑھائیے لکھائیے، پڑھ لکھ جائے گا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ ماں بھی تیار ہو گئی بھیجنے کے لیے۔ فرمایا جب سب کچھ ہو گیا، اس کے جو ٹکٹ ویزے کے اخراجات تھے، کہنے لگے کہ جب وہ ان کے باری آئی تو کہتے ان کا انتظام بھی سارا اللہ نے کر دیا۔ فرمایا آخری بار جب ہم روضہ رسول پر سلام پڑھنے کے لیے گئے تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ بچہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کہتے میں نے بھی سلام پڑھا، اس بچے نے بھی روضہ رسول پر سلام پڑھا۔ کہتے سلام پڑھ کر ہم جیسے ہی فارغ ہوئے تو میں چلنے لگا کہ چلتے ہیں، اب سفر شروع کرتے ہیں، چلیے۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے یوں پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب، آپ جس ہندوستان کی بات کرتے ہو وہاں پر آپ مجھے پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے، میری تربیت کرو گے، میری کفالت کرو گے، سب کچھ میرے اخراجات تم اٹھاؤ گے، وہاں پر میرے لیے تم ہر طرح کا انتظام کرو گے، ہر سہولت کا انتظام کرو گے۔ فرماتے ہیں مولانا کہتے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کیا تمہارے ہندوستان کے اندر یہ سبز گنبد والا روضہ ہے؟ تمہارے ہندوستان میں تمہارے یا وہاں پر یہ سبز گنبد والا روضہ ہے؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا یہ سعادت تو صرف مدینہ کو حاصل ہے کہ حضور کا روضہ مدینہ کے اندر ہے، کائنات میں اس جیسی جگہ دوسری ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا بیٹا اگر یہ سعادت ہندوستان میں ہوتی تو ہم یہاں پر کیوں آتے؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا مولانا آپ چلے جائیے، میں یہاں پر لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر گزارا کر لوں گا، لیکن حضور کا دربار چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، حضور کا روضہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک بچہ ہے، کم سن بچہ ہے، اور اس بچے کی حضور کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے، حضور سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ کیا آج ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کی ایسی محبت ہے؟ ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کی ایسی محبت ہے؟ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایسی حضور کی محبت نہیں ہے، ہماری خواتین کے دلوں میں حضور کی ایسی محبت نہیں ہے، ہمارے بچے حضور کی اس محبت سے محروم ہیں۔ جب ہم کلی طور پر ایسی محبت سے محروم ہیں، ایسے جذبے سے محروم ہیں، اور ایسی جو ہے وہ محبت جو حضرات صحابہ نے کی ہے، جو حضرت ابو بکر نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، جو حضرت عمر نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، جو حضرت عثمان غنی نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، جو حسن و حسین نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، جو تابعین نے اور تبع تابعین نے، ائمہ نے، فقہاء نے، محدثین نے، مجتہدین نے جو محبت ان احباب نے کی ہے، اگر تو ہم اس محبت پر قائم ہیں، اگر تو ہمارے دلوں میں ویسی محبت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہماری نجات کے لیے یہ محبت کافی ہو جائے گی، ہماری بخشش کے لیے یہ محبت کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص آیا اللہ کے حبیب کے دربار میں، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تم قیامت کا پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ بہت زیادہ روزے کے ہیں، اور نہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے ڈھیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ جولی اٹھائی اور اٹھا کر کہنے لگا یا رسول اللہ اس جولی کے اندر حضور کی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر تمہاری محبت حضور کے ساتھ کامل ہے
تو تم اس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو، اس محبت کی وجہ سے تم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کامیاب ٹھہرو گے۔ لیکن محبت تو ہو، ہماری تو محبت بھی شیطان نے دھوکہ دیا، ہمیں تو محبت کے اندر بھی شیطان نے گمراہ کر دیا، ہم نے تو محبت بھی اپنی خواہشات کو بنا لیا، اپنی ترجیحات کو بنا لیا، اپنی روایات، اپنی رسومات، اپنی بدعات، ہم نے ان چیزوں کو حضور کی محبت کا نام دے دیا، ہم نے ان چیزوں کو حضور کی محبت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور لوگ انہی رسومات اور بدعات کو حضور کی محبت سمجھنے لگے۔ وہ محبت کیسی محبت ہے جس محبت میں حضور کی اطاعت نہیں ہے؟ وہ محبت کیسی محبت ہے جس محبت میں حضور کی فرما برداری نہیں ہے؟ وہ کیسی محبت ہے کہ جو زبان سے تو کہا جا رہا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن عمل ایسا ہے کہ سال ہر سال بیت کے نماز ایک بھی کھاتے کے اندر نہیں ہے۔ وہ نماز جس کو حضور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس کو حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے، وہ نماز جس کو حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں، وہ نماز زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ حضور کی سنت زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ حضور کے اعمال زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر میں کہوں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گھر میں وی سی آر چل رہا ہے، گھر میں موبائل انٹرنیٹ پر بے حیائی چل رہی ہے، گھر کے اندر بیوی ہے وہ بے حیا ہے، گھر کے اندر بیٹی ہے وہ بے دین ہو چکی ہے، گھر کے اندر بیٹا ہے اس کی آنکھوں کا حیا ختم ہو چکا ہے، گھر کا بچہ ہے اس کو حضور کا تعارف ہی نہیں ہے، گھر کی خواتین ہیں ان کو حضور کے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے، گھر کے بوڑھے ہیں وہ حضور کی زندگی سے واقف ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو 100% انگریز کے مطابق، غیر کے مطابق، کافروں کے مطابق ڈھال چکے ہیں، ہم 100% اپنی زندگیاں ان کے طریقوں پر گزار رہے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اعمال میں حضور کی کوئی چیز نہیں ہے، کھاتے کے اندر حضور کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ پاکستان کی کسی دکان پر جاتا ہے اور جیب کے اندر پاکستان کی کوئی کرنسی ہے ہی نہیں، پاکستان کا کوئی نوٹ ہے ہی نہیں، اور وہ کہے کہ میں سچا پاکستانی ہوں، میں پاکستانی کرنسی سے یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ ہاں بھائی اپنی کرنسی چیک کرواؤ، جب کرنسی دیکھی گئی تو کرنسی تو پاکستان کی ہے ہی نہیں۔ وہ پیسہ، وہ کرنسی جو جیب کے اندر ڈالی ہے وہ تو دوسرے ملک کی ہے، اس کرنسی سے آپ اس ملک کے اندر کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ ہمارے دلوں میں محبت غیر کی ہو، ہمارے دلوں میں محبت ٹی وی اداکاروں کی ہو، ہمارے دلوں میں محبت جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے اور جو ہے اداکار اور فلم سٹار اور جو ہے وہ یہ کرکٹ کے ہیرو، ہماری دلوں میں محبت ان کی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری بخشش کریں گے۔ اپنی ترجیحات 100% ان لوگوں کے لیے، حضور کی محبت میں گھر کا ٹی وی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کی محبت میں بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کی محبت میں جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کی محبت کے اندر جو ہے وہ مسجد تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کی محبت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے حبیب اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ اس نے ہمیں وسوسے میں ڈال دیا، یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ اس نے صرف حضور کی محبت کے لیبل لگی ہوئی چیزوں کو حضور کی محبت بتا کر، حضور کی جو ہے وہ عشق، حضور کا عشق بتا کر ہمیں ایسا جو ہے وہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ ہمیں سچی محبت نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہم نے اپنی رسومات کو حضور کی محبت بنا لیا۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ حضور کے ساتھ محبت کا مہینہ ہے۔ ہم نیت کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم 100% خالص محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکھیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا انسان
دنیا میں تین طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یا تو اپنے سے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یا تو اپنے چھوٹے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یا اپنے ہم اثر لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے حدیث کے اندر تینوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا من والدہ، تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ محبت حضور کی، من ولدہ، تمہاری اولاد سے زیادہ محبت حضور کی، اور تمام لوگوں سے جو تمہارے ہم اثر ہوں گے ان سب سے زیادہ محبت جب تک تمہارے دلوں میں حضور کی نہیں ہو جاتی۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم تو اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو، تمہارا تو ایمان ہی اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تمہارے دل میں ماں باپ سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، لوگوں سے زیادہ محبت، مال و دولت سے زیادہ محبت، اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی کھیت، اپنی زراعت، اپنے پیشے اور اپنی دنیا سے زیادہ محبت تمہارے دلوں کے اندر حضور کی نہیں آ جاتی۔ حضور فرما رہے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اور جب تم دیکھ لو کہ حضور کی محبت ساری محبتوں سے اوپر آ چکی ہے، جب تم دیکھ لو کہ حضور کی محبت میرے مال سے اوپر ہے، میری جان سے اوپر ہے، میری اولاد سے اوپر ہے، میرے ماں باپ سے اوپر ہے، میرے دوست احباب سے اوپر ہے، تو سمجھ لینا تمہاری محبت اس ترازو کے پہلو کے اندر پہنچ چکی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے۔ جب حضور کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ جائے تو سمجھ لینا یہ اس دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کامل ہو چکا ہے۔ اور جب تک حضور کی محبت اس دل کے اندر کامل نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اس لیے ربیع الاول کو محض جو ہے وہ رسومات کا نام دے کر اور بدعات کا نام دے کر اس کو خرافات کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اس مہینے کی مناسبت سے یہ عزم کریں، یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی عمل، کوئی کام، کوئی گھر کا، باہر کا، تجارت کا، معاشرت کا، معیشت کا، کسی بھی طرح کا کام ہو، ہم کوئی بھی کام حضور کے طریقے سے، حضور کی سنت سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ جو قدم اٹھائیں گے پہلے پرکھیں گے، سوچیں گے کیا اس میں حضور کی مرضی شامل ہے کہ نہیں ہے، کیا اس میں حضور کی محبت شامل ہے کہ نہیں ہے۔ کام کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، زراعت کرنی ہے، کھیتی باڑی کر، جو کچھ بھی کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے جس طریقے سے میں یہ کام کر رہا ہوں کیا میرا رسول اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حبیب راضی ہیں، اگر اللہ کے محبوب راضی ہیں، ہماری دنیا بھی جو ہے وہ کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیں۔